ہم حکومت کو فوراً یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ حکومت بھاگ رہی ہے، اور اگر حکومت بھاگے گی ڈائلاگ سے تو ظاہری بات ہے اپنے ہی نقصان کرے گی نا. دیکھیں ان اینڈ انہوں نے بھی ہم نے بھی سب نے عوام کی عدالت میں جانا ہے جنہوں نے ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہمارا فیصلہ کرنا ہے. تو اگر آپ وقتی کرسی کی خاطر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ہر جو ہے وہ آواز کو دبا دیں گے چاہے کسی بھی طریقے سے جبر کر کے، اور بعد میں ان کو جو ہے کوئی امیونٹی مل جائے گی فیلڈ میں جا کے، ایسا نہیں ہوگا. تو اس لیے حکومت کو میرا خیال ہے کہ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھاگ رہی ہے، بھاگنا بالکل بھی نہیں چاہیے. ان کو بھی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس طرح پاکستان تحریک انصاف میرے لیڈر خان صاحب نے اتنا بڑا دل کر کے، حالانکہ دیکھیں نا وہ شخص تو کال کوٹری کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کا تو گلا شکوہ ہونا چاہیے، لیکن اس شخص نے اپنے ساری تکلیف آزمائش بلا کے کہا نہیں یہ میں پولیٹیکل کمیٹی بنا رہا ہوں اور اس کے پاس مینڈیٹ ہے اور یہ جا کے جو ہے ہر ایک سے بات کرے. تو جب خان صاحب نے اتنا بڑا دل کیا تو میرے خیال میں حکومت کو بھی اب آنکھیں نہیں چرانی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اگر ان پر پہلے بات کی جائے، ان پر کوئی معذرت کی جائے، اس کے بعد مذاکرات ہونے چاہیے، تو پی ٹی اس پر راضی ہوگی؟ نہیں دیکھیں یہ پری شرائط نہیں ہو سکتی، ٹیبل پہ بہت ساری باتیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کی آڑ میں تمام لوگوں کو یرغمال بنایا گیا. آپ نے جس کو سزا دینی ہے دے دیں، لیکن آپ اس مسئلے کے حقائق سے چشم پوشی تو نہ کریں نا. جن لوگوں نے آپ کے ساتھ 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کی ان کے تو سارے گناہ دھل گئے. جنہوں نے آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کی انہوں کو آپ نے اپنی پارٹیوں میں لیا، آپ نے ان کو ٹکٹیں دی. اور بات ہے کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن آپ نے بہت سارے لوگوں کے یہاں پہ وزیر مشیر بنا دیا. تو اصل بات یہ ہے کہ پھر یا فیصلہ کر لے کہ سارے غلط ہے یا پھر فیصلہ کرے کہ سارے ٹھیک ہے. تو اس لیے دیکھیں یہ اس طرح سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے، فلانا معافی مانگ لے فلانا معافی مانگ لے. معافی مانگنے سے مسائل نہیں ہوتے حل. اصل مسائل حل ہوتے ہیں کہ جو اصل حقائق ہے اس کے اوپر میرٹ کے اوپر فیصلے کی جائے. اب میں آپ کی چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. میں 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی. اب ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں میرے اوپر 14 یا 17 مقدمے ہیں 9 مئی کے. اب اسی دن کے میرے اوپر فیصل آباد بھی ہے، پنڈی بھی ہے، گجرا والے ہیں. چلو آپس میں ڈویژن فیصلہ کر لے کہ زرتاج گلقام پہ موجود تھی، یا ڈویژنز آپس میں فیصلہ کر لے، کورٹ فیصلہ کر لے کہ کون سا جو ڈویژن ہے وہ سچ بول رہا ہے اور کون سا ڈویژن جو ہے وہ صحیح بات نہیں کر رہا، تو فیصلہ کر لے. میڈم یہ اچانک سے تبدیلی کیسے ہے؟ آپ نہیں سمجھتے اگر یہ مذاکرات کا جو راستہ ہے پہلے اختیار کیا جاتا تو ڈی چوک پر جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے شہید ہوئے کارکنان وہ شہید نہ ہوتے اور یہ معاملات جو ہیں کچھ عرصہ پہلے ہی طے پا جاتے؟ دیکھیں جرم کرنے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے نا، انسانی لوگوں کو پامالی کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. لوگوں کو شہید کرنے کی یعنی حت عوام کے اوپر پیسفل پروٹیسٹر کے اوپر گولی چلانے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. سنجانی میں بیٹھ جاتے یا ہم پہلے مذاکرات کر لیتے، نہیں. اصل بات تو یہی ہے نا کہ آپ نے پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر گولی کیوں چلائی اور اس کا حکومت کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے فن بٹس نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں حکومت اس سے بھی زیادہ ظلم ہی کر رہی ہوتی ہے. یہ جو ہمارے کارکنان ہیں نا، ظاہر بات ہے یہ ہم سے سوال کرتے ہیں، اور ہم جو یہ لوگ بڑے اپنے آپ کو ایک عہدے کے اوپر ہیں، ان سب نے بھی اپنے کارکنان کو جواب دینا ہے. ہمارے بہت سارے اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو آپ ایک فریم میں بھی نظر نہ آئے، ان سے سلام دعا کر لے تو ہمارے ورکر کو غصہ آتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے انہی کی وجہ سے ہمیں تکلیف آزمائش میں ڈالا گیا ہے. تو ہم بھی تو اپنے ورکر کے ساتھ ڈائلاگ ہی کرتے ہیں نا، ہم ان سے بات ہی کرتے ہیں، ان کو کنونس کرتے ہیں. تو ہم جو یہ چھوٹے لوگ تھوڑے سے بڑے ہو گئے خان کی مہربانی کی وجہ سے، خان کے ووٹ کی وجہ سے، ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کو فیل کرتے ہوئے ہم نے ڈائلاگ کا راستہ اپنایا. خان صاحب نے جو ہے کمیٹی ہے جو آپ کی ڈائلاگ کمیٹی ہے اس کو اختیارات دے دیے ہیں؟ بالکل بالکل میرے سامنے میں نے کہا نا کہ میں نے خود ان سے پوچھا، کیونکہ جیل ٹرائل تھا میرا، تو ہم نے خود ان سے پوچھا کہ خان صاحب اختیار ہے؟ آخری موقع ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ہم نہیں مل سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں اختیار ہے اس کے پاس، کمیٹی کے پاس. اگر کسی نے حج پہ جانا تھا تو اس کو احرام میں سے اتار کے واپس لایا گیا کہ تمہارا ڈائسینٹنگ ووٹ تھا. کسی پولیٹیکل کارکن نے کوئی ٹویٹ کیا، ری ٹویٹ کیا، اس کو بھی اٹھا لے گیا کہ تم دہشت گرد ہو. اگر کسی نے پیسفل پروٹیسٹ کیا تو اس کو بھی ٹھکانے لگا دیا گیا. تو پاکستان تو موجودہ سال میرا خیال میں کہ انسانی حقوق کی پامالی کا دن اس ملک میں منانا چاہیے. انسانی حقوق کا دن آپ نہیں منا سکتے ہیں، اور اس سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس کے اکثریتی رائے کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اقلیتی رائے کو زبردستی ہمارے ملک کے اوپر مسلط کیا گیا. پاکستان بہت پیچھے چلا گیا. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم تو گلی محلے میں اپنے ہمسایوں کی قدر کرتے ہیں، اونچی آواز میں لوگ بات نہیں کرتے، بہنیں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں. مگر یہاں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومت کی طرف سے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بالوں سے پکڑ کر کے سیٹا گیا. ویڈیوز بنتی رہی ہیں لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. سو اس سے سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس، انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے.
2025 کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا امیدیں ہیں؟ دیکھیں, اگر انسان امید چھوڑ دیتا ہے نا تو پھر اس کے پاس جینے کا حق ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں میں ایک یہ ایمان کا معاملہ ضرور رکھا ہے کہ ہم اپنے بہت سارے معاملے جو ہم حل نہیں کر سکتے ہم اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں, اللہ بہتری کرے گا. تو امید کے ساتھ تو ظاہر بات انسان زندگی انسانوں میں یہی تو ہے کہ ہم امید کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. امید میری یہی ہے کہ پاکستان آگے جائے اور پاکستان میں کوئی ایسی اسپیس ضرور نکلے کہ پاکستانی لوگوں کی قدر کی جائے, عزت کی جائے. پاکستان کا نام جو ہے وہ ان لوگوں میں آئے کہ جہاں پہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت ہوتی ہے, نہ کہ وہاں اسٹیٹ ٹیررزم کر کے حکومت کی ماں پہ ان کو تکلیف دی جائے. تو میری تو یہی خواہش ہے, میری یہ امید ہے کہ جو آنے والا سال ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہو, لا اینڈ آرڈر پاکستان کے اندر ٹھیک ہو جائے, صوبائیت کا کارڈ جو کھیلا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے اس کو ختم کیا جائے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہماری ذاتی انائیں, ہماری ذاتی جھگڑا بہت چھوٹا ہے, پاکستان بہت بڑا ہے. اگر ہم سب کی پرائیورٹی پاکستان ہوگی تو مجھے یقین ہے آنے والا سال پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگا. اس کو آپ دھرنے کی ناکامی دے رہے ہیں. کوئی شخص پتھر کا نہیں بنا ہوا, کوئی شخص لوہے کا نہیں بنا ہوا, انسانی لوگ ہیں. جب آپ انسانی لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں گے تو سب پیچھے ہٹیں گے. یہ جو 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی پیسفل پروٹیسٹر آپ یہاں پہ آئے تھے اور ڈی چوک پہ انہوں نے پاکستان کا ترانہ پڑھا تھا. اس لیے آپ اس کو ناکامی سے تشبیہ نہیں دے سکتے, بلکہ پاکستان تحریک انصاف سے تو ظلم ہوا. میڈم 2 منٹ دے دیں. کیا پارلیمنٹ میں میں نے جانا ہے کہ نہیں؟ حکومت کا رسپانس کیسا ہے مذاکرات پہ؟ کیا حکومت کا رسپانس کیسا ہے مذاکرات کے بارے یہ میں؟ تو ابھی ہم دیکھیں گے, لیکن ایڈوائزری کمیٹی میں جو ہماری بات ہوئی ہے اس سے تو بہتر ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے جب مینڈیٹ لے لیا ہے کہ ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں, تو اب حکومت کو بھی میجورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے.